ایک دعا جسے سجدے میں صرف 3 بار پڑھا جائے تو اللہ آپ کو فوراً جواب دیتا ہے۔ اس دعا کو اگر سجدے میں 3 بار پڑھا جائے تو اللہ آپ کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے۔ وہ دعا یہ ہے۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے اپنی زندگی کے ان لمحوں کے بارے میں سوچا ہے جب آپ نے دن رات دعائیں کی، ہاتھ اٹھائے، آنکھوں سے آنسو بہائے، لیکن آپ کو لگا کہ آسمان خاموش ہے، کوئی جواب نہیں مل رہا؟ کبھی آپ نے یہ محسوس کیا کہ آپ کی پریشانیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں لیکن راستہ کوئی کھلتا ہی نہیں؟ ایسے وقت میں اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ ایک ایسی خاص دعا ہے جو اگر آپ سجدے میں جا کر صرف 3 مرتبہ مانگ لیں تو اللہ فوراً جواب دیتا ہے، تو کیا آپ کا دل یہ سن کر نہیں کانپ اٹھے گا؟ کیا آپ کے اندر یہ تڑپ پیدا نہیں ہوگی کہ آخر وہ دعا کون سی ہے جو سجدے میں پڑھتے ہی اللہ کے خزانے کھل جاتے ہیں؟ سوچئے، ایک ماں ہے جو برسوں سے اولاد کے لیے دعائیں کر رہی ہے، ڈاکٹروں کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہے لیکن دل کا سکون نہیں ملتا۔ ایک بیٹی ہے جو اپنے نصیب کے انتظار میں دن گن رہی ہے، رشتے نہیں آتے اور آنکھوں کے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں۔ ایک باپ ہے جو روزگار کے لیے ہر جگہ کوشش کر رہا ہے لیکن دروازے بند ہے، ہر روز مایوسی کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ ایک مریض ہے جو بستر پر پڑا زندگی اور موت کے بیچ جھول رہا ہے لیکن شفا کا کوئی نشان نہیں دکھائی دیتا۔ ان سب کے دل میں اگر یہ بات ڈال دی جائے کہ بس سجدے میں جا کر یہ ایک دعا 3 مرتبہ مانگ لو تو اللہ فوراً جواب دے گا، تو کیا ان کی زندگیوں کی تاریکی اجالے میں بدل نہیں جائے گی؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، سجدہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان کے دل کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں اور روح براہ راست اللہ سے بات کرتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اس قربت کے لمحے میں اگر آپ کو بتایا جائے کہ ایک خاص دعا ہے جو آپ کی دعاؤں کو آسمان تک پہنچا کر فوری قبولیت کی مہر لگوا دیتی ہے، تو کیا آپ اس دعا کو جاننے کے لیے بے چین نہ ہوں گے؟ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ وہ راز ہے جسے جاننے کے بعد آپ اپنی زندگی میں کبھی مایوس نہیں رہیں گے۔ ذرا سوچ کر دیکھیے، اگر آپ کو یہ دعا مل جائے تو آپ کے گھریلو جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اولاد فرما بردار بن جائے گی، بیٹیوں کے رشتے جڑ جائیں گے، کاروبار میں برکت اتر آئے گی، نوکری میں ترقی اور عزت بڑھ جائے گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور سب سے بڑھ کر آپ کا دل سکون اور نور سے بھر جائے گا۔ کیا آپ یہ سب نہیں چاہتے؟ کیا آپ اپنی دعاؤں کے فوراً قبول ہونے کا تجربہ نہیں کرنا چاہتے؟ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی راز بتانے جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں، یہ دعا کوئی تعویذ نہیں، یہ کوئی جادو نہیں، بلکہ یہ ایسا تحفہ ہے جو صرف اس بندے کو نصیب ہوتا ہے جو دل سے رب کے حضور جھکتا ہے۔ تو آخر وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا جو سجدے میں مانگی جائے اور فوراً آسمانوں تک پہنچ کر قبول ہو جائے۔ یہ جاننے کے لیے آپ کو آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہوگا، کیونکہ یہ صرف ایک دعا نہیں، یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ تو آئیے اپنے دل کو تیار کیجئے، اپنی روح کو جھکنے کے لیے آمادہ کیجئے، کیونکہ ہم چلنے والے ہیں اس سفر کی طرف جہاں ایک سجدہ اور ایک دعا آپ کی زندگی کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ایک عورت جس کی 2 بیٹیاں تھیں، دونوں بچیاں بچپن سے ہی نیک اور صالح تھیں۔ ان کے ماں اور باپ نے ان کو تعلیم دلائی، سکول بھیجا، کالج اور پھر یونیورسٹی تک پڑھایا۔ وقت گزرتا گیا، دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں، مگر ان کے نصیب میں شریک حیات کا باب کھلتا نہ تھا۔ ماں اکثر راتوں کو جاگ کر اپنے رب سے دعائیں کرتی، بیٹیاں سجدوں میں گر گر کر مانگتی، باپ ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کہتا، یا اللہ ہماری بیٹیوں کو اچھا نصیب دے دے، نیک اور صالح شریک حیات عطا کر دے، لیکن دعاؤں کے باوجود خاموشی ہی ان کے نصیب میں لکھی تھی۔ وقت کے بوجھ نے ان کے دلوں کو توڑنا شروع کر دیا، بیٹیوں کے آنکھوں میں حسرت اور ماں باپ کے دلوں میں فکر بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت ان کے گھر آئی۔ اس بوڑھی عورت نے دنیا دیکھی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر تجربے اور حالات کی لکیر کھینچی ہوئی تھی۔
جب اس نے ان دونوں لڑکیوں کو دیکھا تو آہ بھری اور کہا، ان کی پیشانیاں بہت روشن ہیں، لیکن وقت کے بوجھ نے ان کی مسکراہٹ کو چرا لیا ہے۔ ماں نے روتے ہوئے کہا، میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، وظیفے، دعائیں، صدقے، نوافل، جو کوئی بتاتا وہ سب ہم کرتے۔ بیٹیوں نے بھی راتوں کو جاگ کر رو رو کر دعا کی۔ باپ نے بھی ہر سجدے میں اللہ سے مانگا، لیکن دعا قبول نہ ہوئی۔ یہ سن کر بوڑھی عورت کی آنکھوں میں نرمی آ گئی۔ اس نے کہا، بیٹی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں ایک ایسی دعا بتاتی ہوں جسے اگر تم سجدے میں جا کر 3 بار پڑھ لو تو اللہ خود تمہارے نصیبوں کے دروازے کھول دے گا۔ مہینے نہیں، ہفتے نہیں، بلکہ چند دنوں کے اندر تمہاری بیٹیوں کے نصیب روشن ہو جائیں گے۔ وہ ایسے گھروں میں جائیں گی جہاں ان کی عزت ہوگی، محبت ملے گی، اور شریک حیات ان کی زندگی بھر ان سے پیار کرے گا۔ ماں نے حیران ہو کر کہا، کیا واقعی ایسی دعا ہے جو اتنی بڑی مشکل کو دنوں میں آسان کر سکتی ہے؟ بوڑھی عورت مسکرائی اور بولی، ہاں۔ بوڑھی عورت نے کہا، یاد رکھو، جب تم یہ دعا پڑھو تو لفظوں کو صرف زبان سے ادا کرنا بلکہ دل کو ساتھ شامل کرنا۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسو، دل کی ٹوٹ پھوٹ اور زبان کی عاجزی جب مل کر اس دعا کو بلند کرتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تمہارے دل کی دھڑکنیں بھی اگر دعا کے ساتھ ہم آواز ہو جائیں تو اللہ فوراً جواب دیتا ہے۔ یہ سن کر ماں نے اسی رات اپنے بیٹیوں کو ساتھ بٹھایا۔ وہ سب تہجد کے وقت اٹھیں، وضو کیا اور سجدے میں گر کر اس دعا کو پڑھنے لگیں۔ ماں نے اپنی ٹوٹی ہوئی حالت میں دعا کی۔ بیٹیوں نے اپنی آنکھوں کے آنسو کے ساتھ یہ کلمات دہرا دیے۔ 3 بار دعا پڑھی گئی اور ان کے دل کو ایسا سکون ملا جو برسوں سے کھو گیا تھا۔ کچھ دن بھی نہ گزرے تھے کہ ان کے گھر رشتے آنے لگے، ایسے رشتے جو ماں باپ کے دل کے قریب تھے، ایسے لڑکے جو دیندار بھی تھے اور دنیاوی لحاظ سے بھی بہتر تھے۔ کچھ ہی دنوں میں دونوں بیٹیوں کی شادی طے ہو گئی۔ ماں اور باپ نے شکر کے آنسو بہائے۔ بیٹیاں خوشی سے جھوم اٹھیں۔ وہ جان گئیں کہ اصل راز دعاؤں کی کثرت میں نہیں بلکہ سجدے کی عاجزی اور اس دعا کے الفاظ میں چھپی توحید میں ہے۔ محترم ناظرین، اب آپ چاہ رہے ہوں گے کہ آخر وہ کون سی دعا ہے جو بیٹیوں کے نصیب کو جگا سکتی ہے، کاروبار میں برکت لا سکتی ہے، پریشانیوں، دکھوں اور مصیبتوں کو دور کر سکتی ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، بس چند لمحے کا انتظار کیجئے، آپ کو وہ دعا بتا دی جائے گی جسے سجدے کی حالت میں صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، انسان کی پیشانی، اس کا چہرہ، وہ حصہ ہے جس پر سب سے زیادہ غرور ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے انسان اپنی عزت کا اظہار کرتا ہے، لیکن جب وہ اس کو زمین پر رکھ دیتا ہے تو گویا یہ اعلان کرتا ہے کہ اے میرے رب، میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ تو ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو بندے کو اللہ کے قریب سے قریب تر کر دیتا ہے، اور یہی قربت وہ چیز ہے جس کی تلاش میں انسان پوری زندگی بھٹکتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ قربت چند لمحوں کے سجدے میں میسر آ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آئیے اب ہم اس راز کو مزید گہرائی سے جانتے ہیں کہ سجدے کرنے والے سے اللہ تعالیٰ کتنی محبت فرماتا ہے۔ یہ بات صرف الفاظ کی نہیں بلکہ حقیقت کی ہے کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر سے فرماتا ہے، دیکھو میرا بندہ اپنی عزت کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں جھک گیا ہے۔ سوچئے کیسا منظر ہوگا ایک کمزور خطا کار انسان جب زمین پر پیشانی رکھتا ہے تو عرش والا رب اس پر فخر کرتا ہے۔ کیا یہ کم سعادت ہے؟ محترم ناظرین، انسان کی زندگی مشکلات اور آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ کبھی بیماری، کبھی غربت، کبھی رشتوں کے مسائل، کبھی دل کی ٹوٹ پھوٹ، اور ان سب کے درمیان بندہ اکثر خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، خاص طور پر اس وقت جب وہ بندہ سجدے میں ہوتا ہے۔ فرشتے اس کے گرد گھومتے ہیں، اس کی دعاؤں کو لکھتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب زمین پر پیشانی رکھنے والا انسان آسمان والوں کی نظر میں سب سے اونچا ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ سجدہ اتنا محبوب کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سجدہ بندے کی عاجزی کی انتہا ہے۔
دنیاوی بادشاہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے سامنے کھڑے ہوں، سلام کریں، ادب کریں، لیکن آسمانوں کا بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ جھک جائے، اور جب بندہ جھکتا ہے تو اللہ اس کو اٹھاتا ہے۔ وہ بندے کے دکھوں کو سکون میں بدل دیتا ہے، اس کی تنہائی کو راحت میں بدل دیتا ہے، اس کے زخموں کو مرہم میں بدل دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سوچئے، قربت کا وہ مقام جسے ہم دعاؤں اور عبادتوں میں ڈھونڈتے ہیں، وہ سجدے کے ایک لمحے میں میسر آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی دعائیں نہیں سنی جاتی، آپ کی کوششیں ضائع ہو رہی ہیں، آپ کی محنت کا پھل نہیں مل رہا، تو ذرا خود سے سوال کیجئے، کیا آپ نے دل سے سجدہ کیا؟ سجدہ وہ عمل ہے جو انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ فرشتے ایسے ساجد کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اللہ اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اگر وہی بندہ اپنی حاجت سجدے میں رکھ دے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ اب ذرا تصور کیجئے، اگر اس سجدے کے اندر ایک خاص دعا پڑھ لی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ دعا کوئی عام الفاظ نہیں، بلکہ وہ کلمات ہیں جو عرش تک پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فوراً جواب دیتے ہیں۔ اگر یہ دعا سجدے میں 3 بار مانگی جائے تو اللہ کا فرمان ہوتا ہے کہ میرے فرشتوں، میرے اس بندے کی مشکلیں ختم کر دو، اس کی دعا کو قبول کر لو، اس کے راستے آسان کر دو۔ لیکن یاد رکھیے، وہ دعا ہم آپ کو ابھی نہیں بتائیں گے، وہ دعا اس بیان کے بعد کے حصے میں آئے گی، تاکہ آپ پہلے سجدے کی حقیقت اور اس سے اللہ کی محبت کو پوری طرح سمجھ سکیں۔ یہ وہی حکمت ہے جس کے تحت ہم آپ کے ساتھ قدم بقدم چل رہے ہیں۔ پہلے ہم سجدے کا مقام سمجھیں، اب سجدے سے اللہ کی محبت کا راز جان لیا، اور پھر اگلے مرحلے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ سجدہ کیسے انسان کی حاجت پوری کرتا ہے، کیسے ٹوٹی ہوئی دعاؤں کو جوڑتا ہے، اور کیسے وہ راز کھلتا ہے جو انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ محترم ناظرین، سوچئے، اگر آپ بھی اپنی زندگی کے ہر مشکل، ہر دکھ اور ہر کمی کا حل چاہتے ہیں تو آج سے اپنے سجدوں کو مضبوط کیجئے۔ یہ وہ خزانہ ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی سجدے انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، اور یہی وہ قرب ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جب دنیا آپ کی نہیں سنتی، جب دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب لوگ آپ کی آواز کو دھیان نہیں دیتے، تب بھی ایک دروازہ ایسا ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، وہ ہے سجدے کا دروازہ۔ سجدہ وہ چابی ہے جو سب سے بڑی مشکل کو بھی کھول دیتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ انسان اکثر اس چابی کو استعمال نہیں کرتا۔ ہم اپنی پریشانیوں کا حل لوگوں سے ڈھونڈتے ہیں، رشتہ داروں سے مانگتے ہیں، دوستوں سے مدد لیتے ہیں، مگر اس رب کے سامنے نہیں گرتے جو صرف ایک سجدے میں سب کچھ عطا کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، آئیے اب ہم اس سفر کے سب سے اہم مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، وہ لمحہ جس کا انتظار آپ اس بیان کے آغاز سے کر رہے ہیں، وہ دعا جس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر کوئی بندہ اسے سجدے کی حالت میں 3 مرتبہ مانگ لے تو اللہ تعالیٰ فوراً جواب دیتا ہے، فوراً اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ یہ کوئی عام دعا نہیں، بلکہ یہ دعا اللہ کی معرفت اور اس کے کمال توحید کا ایسا اعلان ہے جو بندے کو براہ راست عرش سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ دعا یہ ہے: اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ الفاظ اپنے اندر ایک ایسا سمندر رکھتے ہیں جس کی گہرائی کو انسان کی عقل مکمل طور پر نہیں پا سکتی۔ اس دعا میں بندہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ذاتی اور صفاتی کمالات کے ساتھ پکارتا ہے۔ وہ کہتا ہے: اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس حقیقت کے ساتھ کہ تو ہی میرا اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، بے نیاز ہے، نہ کسی کو پیدا کیا اور نہ کسی سے پیدا ہوا، اور تیرے جیسا کوئی نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، غور کیجئے، جب انسان سجدے میں جا کر یہ دعا پڑھتا ہے تو وہ دراصل اپنی روح کو اللہ کی توحید کے سمندر میں ڈبو دیتا ہے۔ اس دعا میں سوال کرنے سے پہلے اللہ کے وجود، اس کی یکتائی، اس کی بے نیازی اور اس کی بے مثال ہونے کا قرار ہے۔
یہ وہ کلمات ہیں جو نہ صرف بندے کے لبوں سے ادا ہوتے ہیں بلکہ اس کے دل کے ہر گوشے سے اٹھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے وعدہ کرتا ہے کہ جب بندہ اس کی توحید کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ سجدہ خود عاجزی کی سب سے اونچی منزل ہے، اور جب اس عاجزی کے اندر یہ دعا شامل ہو جائے تو گویا بندے نے اپنے رب کے دروازے پر دستک نہیں دی بلکہ اس دروازے کو اپنی توحید کے اعلان سے کھول دیا۔ اب سوچیں، ایک بندہ جو دنیا بھر کے دکھوں میں گھرا ہے، قرض میں دبا ہے، بیمار ہے، رشتوں کے مسائل میں الجھا ہوا ہے یا اولاد کے لیے پریشان ہے، وہ رات کے کسی سناٹے میں سجدے میں گر جائے اور یہ الفاظ 3 بار ادا کرے تو کیا اللہ اس کی پکار کو ٹال سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ اللہ جو کن کہہ کر سب کچھ پیدا کر دیتا ہے، وہ اللہ اس دعا کے ذریعے اپنے بندے کی تقدیر کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ یہ دعا براہ راست اللہ کی صفات سے جڑتی ہے۔ عام دعاؤں میں ہم اپنی حاجت بیان کرتے ہیں، لیکن اس دعا میں ہم اپنی حاجت سے پہلے اللہ کو اس کی پہچان سے پکارتے ہیں۔ یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری حاجتیں چھوٹی ہیں، ہمارا رب بڑا ہے، ہماری ضرورتیں عارضی ہیں، ہمارا رب ابدی ہے، ہماری مشکلات وقتی ہیں، ہمارا رب ہر وقت زندہ و قائم ہے۔ یہی وہ راز ہے جو اس دعا کو قبولیت کی کنجی بنا دیتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، جب فرشتے بندے کی زبان سے یہ دعا سنتے ہیں تو وہ عرش کی طرف لپکتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ، تیرا بندہ تجھے تیرے سب سے عظیم ناموں کے ساتھ پکار رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے فرشتوں، میں اپنے بندے کو جواب دے چکا ہوں، اس کی دعا قبول ہو گئی ہے، اس کی مشکل آسان کر دی گئی ہے، اس کے غم دور کر دیے گئے ہیں۔ یہ دعا صرف حاجتیں پوری کرنے والی نہیں بلکہ دل کے زخم بھرنے والی دعا ہے۔ یہ دعا صرف رزق کھولنے والی نہیں بلکہ دل کے اطمینان کو اتارنے والی دعا ہے۔ یہ دعا صرف بیماری دور کرنے والی نہیں بلکہ انسان کی تقدیر کو سنوارنے والی دعا ہے۔ سجدے میں 3 بار اس دعا کو پڑھنا ایسا ہے جیسے بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی پیشانی رکھ کر کہہ دے، یا اللہ، تو ہی میرا سب کچھ ہے۔ اور جب انسان یہ کہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے خلاف نہیں رہتی۔ محترم سامعین، اس دعا کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ کے اسماء حسنہ کے ساتھ مانگی جاتی ہے، اللہ کے ایسے صفاتی نام جو اس کی یکتائی اور بے نیازی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ایک ایسا نام ہے جب اس کے ساتھ دعا کی جائے تو وہ کبھی رد نہیں ہوتی، اور یہ دعا اسی راز کی کنجی ہے۔ آپ کے گھر میں بیماریاں ہیں، سجدے میں یہ دعا 3 بار پڑھ لیجئے۔ آپ کے کاروبار میں نقصان ہے، یہ دعا 3 بار مانگ لیجئے۔ آپ کے بیٹے بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں، سجدے میں گر کر یہ دعا مانگ لیجئے۔ آپ کے دشمن آپ کو تکلیف دیتے ہیں، یہ دعا پڑھ کر اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ یہ دعا اللہ کے وعدے کے مطابق آپ کو وہ سکون اور جواب دے گی جو کسی انسان کے پاس نہیں۔ محترم ناظرین، یہ ہے وہ راز، وہ دعا، وہ کلمات جو سجدے میں 3 بار ادا کر لیے جائیں تو اللہ فوراً جواب دیتا ہے۔ سوچ لیجئے، اگر آپ نے آج رات یہ دعا سجدے میں مانگ لی تو کل آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ایک انسان ہے جو رات کے اندھیرے میں اپنے بستر سے اٹھتا ہے، سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، دنیا سکون میں ہے، لیکن اس کے دل میں طوفان ہے۔ وہ وضو کرتا ہے، جائے نماز بچھاتا ہے اور اپنے رب کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے دل پر بوجھ ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن جیسے ہی وہ سجدے میں جاتا ہے، وہ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیتا ہے تو وہ بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے۔ پھر وہ آہستگی سے یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 1 بار نہیں، 3 بار، اور تیسری بار کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے آسمان کا دروازہ کھل گیا ہو۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے زندگی بدلتی ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں سے بگڑی تقدیر سنورتی ہے، یہی وہ دعا ہے جو دل کی دیواروں پر سکون کی بارش بن کر اترتی ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ تمہارے مسئلے بڑے ہیں، لیکن یہ دعا کہتی ہے تمہارا رب سب سے بڑا ہے۔ دنیا کہتی ہے تمہارے حالات مشکل ہیں، یہ دعا کہتی ہے مشکلوں کو آسان کرنے والا موجود ہے۔ دنیا کہتی ہے تم تنہا ہو، یہ دعا کہتی ہے کہ تمہارے ساتھ وہ ہے جو سب کا سہارا ہے۔ یاد رکھو، یہ دعا مانگنا صرف الفاظ دہرانا نہیں بلکہ اپنے وجود کو اللہ کے سپرد کرنا۔
یہ صدقہ ہے دل کے رازوں کا، یہ قربانی ہے اپنی انا، اپنی کمزوری کی۔ جب عورت اپنے رازوں کو اللہ کے حوالے کر دیتی ہے، جب مرد اپنی فریاد کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، تو یہی ان کا سب سے قیمتی صدقہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اور دل کے راز سے بڑھ کر قیمتی چیز اور کیا ہو سکتی ہے۔ محترم سامعین، یہ دعا آپ کی بیماری کو دوا میں بدل دیتی ہے، یہ دعا آپ کے رزق کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیتی ہے، یہ دعا آپ کے ٹوٹے رشتوں کو جوڑ دیتی ہے، یہ دعا آپ کی دعاؤں کو قبولیت میں بدل دیتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اسے صرف زبان سے نہ مانگا جائے، بلکہ دل کو ساتھ لے کر مانگا جائے، دل کی گہرائیوں سے، یقین کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، سجدے میں زمین سے جڑی ہوئی پیشانی کے ساتھ۔ سوچیں، اگر آج رات آپ نے سجدے میں یہ دعا مانگ لی اور اللہ نے آپ کی زندگی بدل دی، تو کل آپ کی کہانی مختلف ہو سکتی ہے۔ کل آپ وہ شخص ہو سکتے ہیں جو دوسروں کو کہے، میں نے سجدے میں وہ دعا مانگی تھی اور میرے رب نے میری دنیا بدل دی۔ یہی اس دعا کا کمال ہے، یہی اس کی فضیلت ہے۔ لہٰذا ناظرین، اپنی زندگی کو انتظار میں ضائع نہ کیجیے، اپنے غموں کو دوسروں کے سامنے کہنے کی بجائے اپنے رب کے سامنے کہیے، اپنے رازوں کو انسان کی بجائے اللہ کے سامنے رکھیے، اور جب بھی آپ سجدے میں جائیں تو اس دعا کو 3 بار مانگنا کبھی مت بھولیے۔ یاد رکھیے، یہ وہ دعا ہے جو آپ کے دل کو خالی نہیں چھوڑتی بلکہ اللہ کے نور سے بھر دیتی ہے۔ آخر میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس دعا کو معمول بنا لیجئے، اپنے سجدوں کو خالی نہ چھوڑیے۔ جب آپ سجدے میں یہ کلمات 3 بار ادا کریں گے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنے رب سے براہ راست بات کر لی ہے، اور جب رب سے بات کر لیں تو اس کا دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ آخر میں آپ سے ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں، آج رات آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اپنے دل کا بوجھ انسانوں کے سامنے رکھیں گے یا سجدے میں جا کر اپنے رب کے سامنے؟ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ کے راز صرف اللہ کے ہیں، تو یاد رکھیے، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ ہے اختتام، لیکن حقیقت میں یہ آپ کی نئی زندگی کی ابتدا ہے۔